یہ ایک بڑا دکھ کا لمحہ ہے، قیامت کی گھڑی ہے اس گھر کے اوپر، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اس طرح کی چیزوں سے ہر کسی کو بچا کے رکھے۔ فیملی ظاہر آپ یہاں کے محلے دار ہے، فیملی سے بھی آپ کے رابطے ہوں گے، کیا لگتا ہے یہ ساری صورتحال دیکھ کر اب؟ میڈم ایک تو یہ محسن ایک بہت انتہائی شریف آدمی ہے، بہت انتہائی، یہ فیملی اتنی اچھی فیملی ہے کہ سارے محلے دار ان کی نا تعریف کرتے ہیں۔ تو ان کی جو بیٹی ہیں وہ بھی انتہائی لائق ہیں، اپنے ہمیشہ انہوں نے اسکول کالجز میں پوزیشن انہوں نے لی ہیں۔ اچھا، تو کالج میں بھی لائق تھیں، آگے ان کو آگے بڑھنے کا بھی بہت شوق تھا، پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا، کیونکہ 4 بیٹیاں تھیں اور ان کے جو والد تھے انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں تھا کیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو یہ ان بیٹیوں کو اپنا بیٹا ہی سمجھتا تھا، تو وہ ان کو کچھ بنانا چاہتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ کچھ آنے والے وقت میں جو ہے نا یہ میرے بازو بنے، یہ میرے بیٹے ہی تھے، تو بڑا ان کو کچھ بڑا آفیسر بنانا چاہتا تھا۔ ان کی بڑی محسن کی بڑی خواہشات تھی ان سے منسلک تھی کہ یہ جو ہے اس نے کبھی نہیں تھا فیل کیا کہ یہ میری بیٹی ہیں، ان کو بیٹا سمجھتا تھا۔ وہ جتنی بھی ان کی بیٹیاں تھیں وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلتی تھیں اور ان کی بڑی خدمت کرتی تھیں اپنے باپ کی۔ تو اس کے یعنی کہ جب یہ واقعہ ہم نے سنا تو پورا علاقہ جو ہے پورا ڈسکا جو ہے اس وقت جو ہے وہ غم سے نڈھال ہے، ایک سوگ کی فضا ہے ہمارے ڈسکے میں، محلے میں جو ہے وہ ہر آنکھ جو ہے وہ نم ہے، ہر بندہ جو ہے ہر فیملی کا جو ہے وہ دکھی دکھائی دے رہا ہے، لوگ جو ہے وہ رو رہے ہیں کہ آپ سوچیں کہ ان کے آپ ایک امیجن کریں، میں تو وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھتا کہ امیجن کریں کہ وہ ایک فیملی سامنے کھڑی ہے، آپ کے بچے سامنے کھڑے ہیں اور آپ ادھر آپ کے پیرنٹس ہیں اور ایک پانی آتا ہے، 2 بچے ڈراپ ہوتے ہیں، پھر ایک چھوٹی بیٹی ان کی ڈراپ ہوتی ہے، پھر دوسرا 2 جاتے ہیں، وہ چیخو پکار ہے پہلے، سب کو جاتا دیکھتے ہیں، ہاں جی، چیخو پکار ہو رہی ہوتی ہے، تو چیخو پکار ہے اور فیملی 1 بائی 1 ایک بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹی ہیں، پھر یہ سارے لوگ جب باری باری بہتے ہیں ماں باپ کے سامنے، تو ان کے محسن کا تو وہ اس کو ایک سانس کی پرابلم بھی تھی، تو وہ پھر ادھر جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا، پھر وہ سارا منظر دیکھ ہاں جی وہ سارا منظر دیکھ کے بے ہوش ہو گیا۔ پھر ادھر سے جو کچھ محلے کے لڑکے گئے ہوئے تھے ادھر سوات، وہ انہی کے ساتھ گئے ہوئے تھے؟ نہیں، وہ علیحدہ گئے ہوئے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ والا معاملہ، ان کو لاسٹ ٹائم تک نہیں پتا چلا کہ یہ ہمارے محلے دار ہیں۔ جب انہوں نے آ کے دیکھا ہے سنا ہے تو انہوں نے پھر فوراً پہنچے ہیں، پھر انہوں نے محسن کو آ کے پھر اس کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، ادھر جا کے اس کو پھر وہ سانس کے لیے جو وہ پمپ ہوتا ہے وہ پھر محسن کو لے کے دیا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ محسن کے ساتھ جو ہے یہ محلے داروں نے جو ہے نا وہ پھر سارا اس کو ریسکیو کیا ہے، ہاسپٹل گئے ہیں، تو بڑا ان کے لیے ایک جو ہے یہ تو ساری زندگی کا دکھ ہے اور یہ ساری زندگی کی تکلیف ہے جو چپتی رہے گی کانٹے کی طرح ظاہر ہے۔ ایک بیٹی ان کی چھوٹی ہے ابھی، وہ ابھی جو ہے وہ ابھی ملی نہیں ہے، ابھی کچھ 3 بیٹیاں مل گئی ہیں، ایک نہیں ملی، ابھی جو سب سے چھوٹی ہے انفال وہ ابھی نہیں ملی ہے۔ تو آپ یہ امیجن کریں کہ ایک پیدا ہوتے ان کو پالنا 17 سال کی، ایک پھر ان کو پالنا، پھر ان کو لے جانا اور آنکھوں کے سامنے 1 سیکنڈ میں ان کو اس دنیا سے ان کا چلے جانا، ان کے سامنے بہ جانا، تو یہ تو کبھی بھولنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ تو ایک پورا ایک کہہ لیں کہ ایک چھوڑ گیا پیچھے ایک ان کے لیے۔ مختلف قسم کی تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جہاں پر دیکھا گیا ہے کہ ایک ٹائم پر پوری فیملی وہاں پر موجود ہے، مدد کے لیے منتظر ہے، اس کے بعد کم ہوتے جا رہے ہیں لوگ اور آخر میں بس وہ مٹی کا جو ایک ٹھیلا سا تھا وہ بھی ختم ہو گیا پانی کے بہاؤ سے، یقیناً یا کوئی ظاہر ہے بہ گیا سب کچھ، ان کو موت نے ان کو ادھر لے کے، حالانکہ یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے، وہ بھی اتنی ڈینجرس جگہ نہیں تھی، تھوڑی سی جگہ تھی، اس پہ پانی نہیں تھا، یہ اپنے ہوٹل سے اتر کے پیرنٹس ان کے ناشتہ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کچھ لوگ کوچ میں فلائنگ کوچ گاڑی میں کچھ کپڑے لینے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں کہ آگے اب ناشتہ کر کے آگے نکلیں گے، جیسے وہ ایک سین ہوتا ہے کہ سارے کوئی پیرنٹس ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، بچے کہتے ہیں ہم ذرا ادھر سے نیچے چلے جائیں، کوئی تصویریں بنا لیں، ہر ایک بچوں کا شوق ہوتا ہے، تو اسی دوران میں وہ ہوٹل سے آگے تھوڑا ہی گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایسے ہم ادھر کھڑے ہیں، نیچے بھی دھیان ہے تو اوپر دھیان کیا تو اتنی دیر میں پانی نے اپنی ساری لپیٹ میں لے لیا، پانی نے لپیٹ میں لیا، تو پھر وہ 1 گھنٹے تک جو ہے وہ پھر محسن سے جب میری بات ہوئی ہے ان کے والد سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو
اسی دوران اتنی شدید بارش شروع ہو گئی ہے, اتنی شدید بارش شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بارش میں پھر وہ ہمیں کچھ نظر بھی نہیں تھا آ رہا, اتنا تھوڑا سا وہ اتنی شدید بارش تھی. تو ریسکیو والے وہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ ریسکیو والے آئے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی رسہ یا کوئی مناسب انتظامات نہیں تھے. تو کیا کرنے آئے تھے پھر وہ دیکھنے کے لیے, وہ منظر آئے تھے؟ وہ منظر دیکھنے کے لیے بس آئے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ریسکیو جو ہے کتنی دیر بعد ریسکیو اہلکار پہنچے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے جی کہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد, 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد کہ وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. لیکن وہ جبکہ وہ ایک پوائنٹ ہے کہ جہاں پر جتنے بھی لوگ اس طرح کی تفریح کے لیے گئے ہوتے ہیں وہاں پر رکتے ہیں, وہ باقاعدہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پر یہ فیملی بھی رکتی ہے. اس کے باوجود بھی وہاں پر کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی مسئلہ بن جائے تو ان کو ریسکیو کیا جا سکے, وہاں پر سیکیورٹی اہلکار ہو, کوئی بھی اس طرح کا مسائل کھڑے ہو تو اس کو فوری طور پر حل کیا جا سکے. یہ تو اب سامنے آ گیا نا, یہ تو اب سامنے آ گیا نا کہ اگر یہ ادھر ساری سیکیورٹی کے انتظامات مکمل ہوتے ہیں, سیکیورٹی ہوتی تو یہ حادثہ کبھی بھی نہ پیش آتا. ایک پکنک پوائنٹ ہے, ایک آپ لوگوں کو پتا ہے ٹورسٹ ادھر آ رہے ہیں, ہم لوگوں نے ایک ٹول نمبر دینے ہیں, کالز نمبر دینے ہیں, جگہ جگہ لکھنا ہوگا. اگر آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں تو اس نمبر پر کال کریں, ہم سے رابطہ کریں. ریسکیو کے نمبر جگہ جگہ ہونے چاہیے. پھر ان کو میرے خیال میں تو ہر جگہ ان کو ایک سیف لائف جیکٹس نہیں ہوتی, وہ ہر ہوٹل کو دینی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے تو یہ جیکٹس وہاں پہ پھینکی جائیں. رسے ہونے چاہیے, ہر ہوٹل میں رسے ہونے چاہیے کہ آپ کے ارد گرد اگر کچھ بھی ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ رسے پھینکیں, وہ ٹیوب جو ہوتی ہیں وہ پھینکیں. ہر ہوٹل والے کو یہ چیزیں رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے جو پنجاب سے لوگ گئے ہوئے ہیں, لوگ جاتے ہیں, ان کی زندگی محفوظ ہوں, ٹورسٹ زیادہ آئے. اگر تو ایسے شروع ہو جائے گا, وہ لوگ توجہ KPK والے توجہ نہیں دیں گے تو ہم لوگ تو کبھی بھی نہیں جائیں گے ادھر. ہم لوگ تو اپنی فیملیوں کو, اب اس حادثے کے بعد تو لوگ جو ہیں وہ توبہ لوگوں نے کر لیا کہ ہم تو کبھی بھی اپنی فیملی کے ساتھ. ریسکیو اہلکار پہنچے ہیں وہاں پر, کتنے لوگ جو ہے وہ بہہ چکے تھے؟ ریسکیو جب اہلکار پہنچے ہیں اس وقت ادھر کو ان کو پانی میں صرف ان کو تیرتے ہوئے لوگ ملے ہیں. اچھا, ان کو تیرتے ہوئے لوگ ملے ہیں. تو اس وقت تک جب یہ ریسکیو اپنی بوٹ لے کے گئے ہیں, جتنی تصویروں میں نظر آ رہا ہے کہ 13 سے 14 لوگ جب تک ریسکیو کی ٹیم گئے سب بہ چکے تھے. جو ان کی بوٹس دیکھی گئی ہیں پانی میں, وہ بوٹس جب کچھ لوگ ان کو ملے ہیں لیکن وہ بوٹس جا کے ان کو لگتی ہے, پانی کا بہاؤ تیز ہے, وہ بوٹ بھی آگے نکل جاتی ہے, ان کو پھر پیچھے چھوڑ دیتی ہے. لیکن وہ بوٹ کو چاہیے تھا کہ اپنے ساتھ کچھ رسیاں لے کے جاتے, کچھ ٹیوبز لے کے جاتے, وہ رسیاں سے پھینک دیتے. آپ ویڈیو میں دیکھیں. بالکل, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کیوں نہیں استعمال کیا گیا, اگر وہ آ جاتا تو ان کو بچایا جا سکتا تھا. کیا موسم کی خرابی ایسی تھی کہ وہاں پر ہیلی کاپٹر نہیں آ سکا یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ جو موسم کے والد نے جو بتایا کہ اس وقت بارش اتنی شدید تھی اور جب یہ سارا معاملہ ہو گیا, وہ بہ گئے ہیں تو بارش ساتھ ہی بند ہو گیا, دھوپ نکل آئی. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہیلی کاپٹر ہم لوگ ایسے بلیم نہیں کر سکتے اس معاملے میں KPK حکومت کو, کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر اس وقت نہیں آ سکتا تھا. بے شک یہ قدرتی آفت ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. ہم لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی ایسا بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ جو اس طرح کی کسی بھی آفت میں ہم لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں. جی بالکل, وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اتنی شدید بارش تھی کہ ہیلی کاپٹر جو ہے موو نہیں کر سکتا. لیکن ان کی پاک فوج نے پاک فوج جو رینجر اس وقت پہنچی ہے, انہوں نے ان کی مدد بہت زیادہ کی ہے, انہوں نے بہت زیادہ ریسکیو آپریشن کی ہیں. پاک فوج نے بڑا اچھا جو ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. جب سب گزر گیا اس کے بعد کیا مدد, کیا کچھ